اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری اور زنا کے قریب بھی مت جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا بے شک یہ بہت فحاشی کا کام ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام کیا ہے، اللہ رب کریم نے وہ تمام چیزیں جو اس کی طرف لے جانے والی ہیں انہیں بھی حرام کر دیا ہے۔ تو زنا بھی حرام ہے اور جو کام زنا کی طرف لے جانے والے ہوں وہ بھی حرام ہے۔ اب اس لیے غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کر دیا، نہ محرم کے ساتھ سفر کرنے سے منع کر دیا، جب نکاح کی عمر ہو جائے تو نکاح کرنے کا حکم دے دیا، اور شریعت میں اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بایولوجیکل نیڈز کو فطرت اور اعتدال میں رہتے ہوئے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً اگر ایک انسان کو بھوک لگی ہے تو وہ رزق حلال میں سے کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اتنا کھانا نہیں کھائے گا کہ نظام ہاضمہ خراب ہو جائے، چوری کر کے نہیں کھائے گا، ڈاکہ مار کر نہیں کھائے گا، حرام کھانا نہیں کھائے گا۔ تو اسی طرح انسان کی جو خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فطرت میں رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ انہیں پورا کرنے کا حکم دیا، اور زنا کے مقابلے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا معشر الشباب، حضور براہ راست نوجوانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، فإنہ احسن للفرج واغض للبصر، کہ یہ انسان کی نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو یہ نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کہ یہ انسان کی خواہشات کو توڑنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں فرمایا، اور اس کے بعد جب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے نکاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ فحاشی ہے، بدکاری ہے، بہت برا رستہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ تو اگر کوئی اپنی بایولوجیکل نیڈز کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور نکاح کے ما سوا کسی بھی طریقے سے اگر کوئی اس طرح کے برے طریقے سے، ناجائز اور غیر شرعی طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا تو فرمایا وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور خدا نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، تو جو کوئی اس کا ارتکاب کرے گا اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ایسے شخص کو ہمیشہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ بدکاری ایک ایسا عمل ہے اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، فرمایا کوئی شخص زنا اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اینڈ بلیو می، الحاد اور کفر کا ایک بہت بڑا دروازہ فحاشی ہے، اور بالخصوص میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر اس عمل سے ہم سب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو فحاشی اور یانیت اور بے حیائی میں شمار ہوتا ہو، کیونکہ انسان جب فحاشی اور یانیت اور بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو دل سے حیا نکل جاتی ہے، اور جب دل سے حیا نکل جائے
اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جائے اور انسان تقوی کی چادر کو چاک کر دے تو پھر یہ رستہ بتدریج انسان کو الحاد اور کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک اور قتل کے ساتھ جس گناہ کبیرہ کا ذکر کیا وہ بدکاری کا ارتکاب ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل نکاح کا ذکر کیا۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور والدین شادی کرنے میں اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں تو فرمایا اگر اولاد کسی گناہ کا ارتکاب کرے گی تو والدین کو بھی اس گناہ کا حصہ ملے گا، والدین بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ رشتہ لینے اور دینے سے جو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نہ جانے کون کون سی رسومات ایجاد ہو گئی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ زنا اور بدکاری آسان ہے اور سستا ہے اور مفت ہے، نکاح کرنا مشکل ہے اور بہت مہنگا ہے۔ تو نتیجتاً جو فیملی سسٹم ہے وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے، اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو فرمایا کہ تم نکاح کرو 2 3 اور 4۔ اب غور کیجئے کہ اگر معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کیا جائے، چاہے وہ دوسرا نکاح ہو، وہ تیسرا نکاح ہو، وہ چوتھا نکاح ہو، تو معاشرے میں جو جنسی بے راہ روی آپ کو نظر آ رہی ہے معاشرہ اس سے پاک ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو جائے۔ یہ جو کیبل آپریٹرز ہیں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ایسے کنٹینٹ کو جو ایکسپلسٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والوں میں فحاشی اور عریانیت کو عام کرنا چاہتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔